وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، فرمایا کہ نہیں ہے کوئی جاندار جو زمین پر چلتا ہو اور اس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ فرمایا جو زمین پہ چلنے والے ہیں، جو آئے ہیں، رب کریم نے ان کے رزق کا ذمہ اپنے ذمے رکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا اس کے قیام کی جگہ، یعنی اس کے باپ کی پشت یا ماں کا رحم یا زمین پر جہاں وہ ٹھہرے گا، اور سپردگی کی جگہ یعنی جہاں اس کا مکان یا اس کی قبر بنے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس کا بھی رب کریم نے بندوبست کیا ہے۔ اور یہ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے۔ اس کے بعد کافروں کے حیات بعد الموت کو سحر قرار دینا، وہ کہتے تھے یہ جادو ہے، تو جادو قرار دینے اور ان کی سرکشی کا بیان ہے کہ عذاب میں تاخیر کو احسان شمار کرنے کی بجائے مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے۔ آگے چل کے انسان کی خود غرضی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن اگر نعمت چھن جانے پر تو پھر نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ملی تھی تو پھر اس نے شکر ادا، چلی گئی تو بڑے شکوے کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے، شیخی بکارتا ہے۔ البتہ جو ہر حال میں صابر شاکر رہے اور عمل صالح کرے تو ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ آپ اور آپ کے صحابہ غربت میں وقت گزارتے ہیں تو معاذ اللہ یہ وطا نہ دیتے تھے کہ کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور آپ کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہ اترا؟ آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ اس صورت میں بھی قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والے کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اپنے تمام حمیتیوں کو ملا لو اور قرآن پاک جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ، لیکن بنا سکتے؟ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمائے کہ دنیا اور اس کی زینت کے طلبگاروں کو ان کے اعمال کا اجر اسی دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اجر آخرت کے اعتبار سے ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 17 میں قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے نار جہنم کی وعید کا ذکر ہے، اور قرآن کے اللہ کی جانب سے حق ہونے اور بغیر کسی شک کے اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں اور اللہ کے رستے سے روکنے والوں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن ان پر گواہ پیش ہوں گے کہ یہ اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے، اور ان پر اللہ کی لعنت، ان کے لیے دوہرے عذاب اور آخرت میں ان کی یقینی ناکامی کا ذکر ہے۔ یہاں ایک بات آپ سے بھی عرض کروں، ہم بھی کئی دفعہ نا بھولے پان میں کہہ دیتے اللہ نے یہ بھی تو فرمایا نا جی قرآن میں، تو جب تک آپ پڑھ نہیں لیتے یا سن نہیں لیتے تب تک یہ جملہ بولنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی حدیث بیان کی، وہ میں نے کہا ہی نہیں تھا پر اس نے جھوٹی حدیث بیان کی، تو حضور فرماتے اس نے حدیث نہیں سنائی بلکہ اپنا جہنم کے اندر مکان بنا لیا ہے۔ تو قرآن و سنت کے معاملے میں جس چیز کا علم نہ ہو، جس کی پوری خبر نہ ہو، آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کر سکتے؟ احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں۔ آیت نمبر 23 میں بتایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ مزید فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بینا۔ مومن گویا دیکھنے والا ہے اور کافر گویا اندھا ہے اور بہرا اور سننے کی صلاحیت رکھنے والا۔ آیت نمبر 25 سے 23 تک میں پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے
کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انکار پر عذاب الہی سے ڈرایا تو قوم کے سرداروں نے ان سے کہا، بھلا کیا کہا؟ کہنے لگے آپ تو ہم جیسے بشر ہیں، تو ہماری طرح ہی ہیں آپ، اور آپ کے پیروکار پسماندہ یعنی غریب لوگ ہیں اور کم عقل لوگ ہیں، ہماری رائے میں آپ کو معاذ اللہ ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہنے لگے آپ تو جھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کو خیر ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے، لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تم اتنی صلاحیت رکھتے نہیں ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا ہوں، اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیر جانتے ہو اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ بشروں میں سے رسول بناتا ہے، پر جسے بناتا ہے پھر اسے بڑی شانیں عطا فرماتا ہے۔ پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے، پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں انسان سے ہدایت حاصل کروں، لیکن رب نے بھی قانون بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر ہی وحی فرماتا ہے، فرشتوں اور جنوں کو اللہ نے اس منصب کے لیے منتخب نہیں فرمایا۔ قوم نوح نے کہا کہ آپ نے ہم سے بہت بحث کی معاذ اللہ، پس جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب بھی آ جائے گا۔ آیت نمبر 37 سے 47 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں۔ حضرت نوح کی خواہش تھی کہ یا اللہ انہیں بھی معاف کر دے، فرمایا یہ ظالم ہے تو میرے نبی ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے۔ پھر وہ کشتی بنانے لگے، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ اللہ ماشاءاللہ دینداروں کا مذاق اڑاتے نہیں؟ اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے مذاق؟ یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح کی قوم جو کافر تھی ان کا طریقہ ہے اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہارا مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا، تندور سے آگ نکلا کرتی ہے، پانی نہیں نکلا کرتا، پر نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پانی تندور سے نکلا، تندور سے اللہ نے پانی نکالا، جہاں سے پانی نکلا نہیں کرتا، تندور ابلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں، اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نار اور مادہ کو سوار کر لیں، اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت کام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعائیں پڑھتے ہوئے سوار ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام الگ کھڑے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمانے لگے اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ابھی کوئی پہاڑ آئے گا تو میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ اگر کسی نیک آدمی کا بیٹا کبھی غلط نکل آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تربیت ٹھیک نہیں کی، ہاں یہ اعتراض چھوڑ دیں، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا
اور جب سیلاب نظر آیا تو اس سے کہا کہ آجا سوار ہو جا، تو کہنے لگا میں نہیں بیٹھوں گا، میں تو کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور میں اس کے اندر چھپ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، ایسے ایک موج اٹھی اور حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ اور جب حضرت نوح کا بیٹا ڈوبا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا، پانی خوش ہو گیا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، کیا میرے پروردگار میرا بیٹا اور میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تم میرے اہل کو بچا لے گا؟ اللہ نے فرمایا نوح وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ اہل میں سے وہ ہوگا جو آپ کے طریقے پہ چلے گا، جو طریقے پہ نہ چلے وہ نسل میں سے ہے ہی نہیں، وہ ختم ہو گئی بات۔ اللہ اکبر۔ اس کے اعمال ٹھیک نہیں، جس بات کی حقیقت کا آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحم کی دعا کی۔ پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔ اجتہادی خطا میں نے ایک لفظ بولا ہے، یہ اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انبیاء سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو تعلیم امت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کرنی۔ اگر وہ لوگ توبہ نہ کرتے تو ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں، یعنی ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے میں کرنے میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو بظاہر اللہ تعالیٰ کی رضا والی، تو فوراً معافی مانگ لیتے تھے۔ لیکن اب امتی اٹھ کے کہے کہ نبی گناہ گار ہے، معاذ اللہ۔ حضرت آدم نے دعا مانگی تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، انہوں نے کہا تھا۔ تو اگر کوئی بندہ حضرت آدم کو ظالم کہے گا تو کافر ہو جائے گا، تو اگر وہ کہے کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں، ایک بندہ اڑ جاتا ہے کہتے ہیں تو خود کہہ رہے ربنا ظلمنا، تو خدا کے بندے وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ رب سے کہہ رہے ہیں، وہ عاجزی کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اڑ جاتے کہتے خود حضور نے کہا ہے جی انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، خود نبی پاک نے کہا ہے۔ عجیب بیوقوف بندے ہو، نبی کریم تو کہہ سکتے ہیں پر امتی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا۔ اس نے تو کہنا ہے وہ حبیب اللہ ہے، اس نے تو کہنا ہے وہ قیامت میں شفاعت کرنے والے، امتی نے تو کہنا ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ امتی وہ لفظ ادا کرے گا جو اس کے بنتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے دیکھے نا، ایک بہت بڑا عالم تقریر کرتے ہوئے کہے جی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، تو اس کا شاگرد کہے کہ استاد جی قسم اٹھائے ہاں آپ نے تقریر میں کہا نہیں میں ان پڑھ ہوں، آپ تو ان پڑھ ہے، تو یہ بات ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں، یہ بھی ذرا مشکل سے سمجھ میں آئے گی۔ ایک اور بات جو جلدی سمجھ میں آ جائے گی، ایم این اے جب اعلان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، الیکشن لڑتا ہے تو کہتا نہیں میں قوم کا خادم ہوں، کہتے ہیں نا کہ میں قوم کا خادم سے آپ کیا کچھ کراتے ہو؟ سارے کام کراتے ہیں نا۔ خادم کو بندہ یہ بھی کہہ لیتا ہے کہ ذرا جھاڑو دے دے گلی میں، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ تو اس نے بھی تو سپیکر میں کہا میں خادم ہوں، کو اس سے کہ جھاڑو دے گلی میں آگے، پھر پتہ کیا حال ہوگا؟ جھاڑو تو نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کچھ ہے آ جائے۔ تو اس لیے اب کوئی بندہ کہے جی انہوں خود کہا، تو ایک کچھ پوری جماعت ہے لوگوں کی جو بات کو سمجھتی نہیں، کہتے ہیں خود کہا میں بشر ہوں، انہوں نے خود کہا میں غیب نہیں جانتا، انہوں نے خود کہا میرے پاس خزانہ کوئی نہیں، انہوں نے خود کہا میرے پاس کوئی شے نہیں۔ تو اس لیے آپ سمجھیں کسی کے لفظوں پر اگر آپ گرا لگا کے بیٹھیں گے تو پھر اس سے بے ادبی ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اجتہادی خطا کی معافی مانگی۔ اب حضرت نوح کو کوئی خطا کار کہے گا تو بہت بڑا مجرم بن جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آیت نمبر 50 میں قوم عاد کا ذکر ہے اور ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی چیز کا اجر طلب نہیں کروں گا
मेरा अजर मेरे अल्लाह के बारगाह में है, बस तुम अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर उसकी बारगाह में तौबा करो, अल्लाह ताला तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत में इजाफा फरमाएगा। कौम आद ने दावत हक को रद्द किया और ईमान न लाए, बल्कि हूद अलैहिस्सलाम पर तंज किया। वो कहने लगे कि हमारे तो माबूदों ने, हमारे बुतों ने माज़अल्लाह आपको पागल बना दिया है, आपको मजनून बना दिया है। उल्टा हजरत हूद को कहने लगे, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं और तुम भी गवाह रहना कि मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूं और मैं अल्लाह पर तवक्कुल करता हूं और मैंने रिसालत का हक अदा कर दिया है। आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया, जब हमारे आजाब का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से हूद और उनके साथ मोमिनों को निजात अता की। कौम आद ने अल्लाह की निशानियां और रसूलों को झुटलाया और दुनिया और आखिरत में लानत के हकदार हुए। आयत नंबर 61 में फिर से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समूद के हालात को बयान किया गया। हजरत सालेह ने कहा है, मेरी कौम अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करो, उससे बख्शिश तलब करो, उसकी बारगाह में तौबा करो, उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया है, उस पर आबाद किया। जवाब दिया सालेह, हमारे आबाओ अजदाद के माबूदों की इबादत को रोकने से पहले हमें आपसे बड़ी उम्मीदें थी और अब आप हमें रोकने लग गए हैं बाप दादा के दीन से। लेकिन अब हमें आपकी दावत के बारे में शुकूक है। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये अल्लाह की ऊँटनी है और ये तुम्हारे लिए निशानी है, इसे चलने के लिए आज़ाद छोड़ दो और इसे तकलीफ न देना। अल्लाहु अकबर, वरना तुम्हें आजाब पहुंचेगा। उन्होंने ऊँटनी की कूंचे काट डाली। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम सिर्फ 3 दिन अपने घरों में मजे उठा लो, 3 दिन, फिर अल्लाह का यकीनी अजाब आएगा। फिर एक चिंगार ने उनको आ दबोचा, वो अपने घरों में घुटनों के बल ऊंधे पड़े रह गए। सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम उनके साथ अहले ईमान इस आजाब से बचे। ये 3 कौमों का जिक्र हो गया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी, हूद अलैहिस्सलाम की कौम का भी और हजरत सालेह। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 69 में इस बात का बयान फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते बशरी शक्ल में आए, इंसानी शक्ल। उन्होंने अजनबी मेहमानों के लिए बछड़े का भुना हुआ गोश्त तैयार कराया। आप यकीन करें, कुछ बातें लोग ऐसी बयान करते हैं कि जिनको ना सुन के बंदे का दिल करता है कि इस बंदे को बताएं कि यार यहाँ तो दीन सारा पढ़। एक साहब मुझे कहने लगे, जी मैं एक पीर साहब के पास गया था तो बड़ी मुरगन ग़िज़ाएं थी, उन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की पर मुझे नहीं अच्छा लगा, पीरों को चाहिए सादी रोटी रखें। मैं क्या तू पीरा वास्ते लिस्ट बनावा, उन्होंने किस तरह का होना चाहिए। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर आप सादा खाना खिला दें तब भी एतराज है, अच्छा खिला दें कहते रौला है, कोई पीर चोखे मालदार, दोनों तरफ से मसला। तो कहने लगा, जी नहीं पीरों का क्या काम है, वो कड़ाइयाँ और वो सारे। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप इस तरह करें, घर जाके ना तो 12वें सिपारे की तिलावत करें। हजरत इब्राहीम ने अपने मेहमानों के लिए भुना हुआ खाना तैयार फरमाया था। तो आप क्या कहेंगे कि हजरत इब्राहीम दरवेश नहीं थे? अजीब बात है भाई, आप हर बात में अड़ जाते हैं। दीन हमने वो लेना है जो अल्लाह का कुरान हमें देता है और रसूलुल्लाह की हदीस हमें देती है। जब उन्होंने देखा कि मेहमान खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे तो उनको डर महसूस हुआ। हजरत इब्राहीम को फरिश्तों ने कहा कि हमें कौम लूत अलैहिस्सलाम के आजाब के लिए भेजा गया है। हजरत इब्राहीम की बीवी खड़ी थी, इस पर वो मुस्कुराई तो फरिश्तों ने अल्लाह की तरफ से इन्हें हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिशारत अता। इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम के बेटे हैं और याकूब अलैहिस्सलाम पोते हैं, और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम। हाँ, अल्लाह अगर चाहे तो 7 नस्लों में नबूवत रख देता है अगर उसकी मंशा हो। तो हजरत याकूब की बिशारत दी। उन्होंने हैरत से कहा कि हम दोनों मियाँ बीवी तो बूढ़े हैं, इस उम्र में औलाद कैसे होगी? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, ए इब्राहीम के घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों
اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم کا خوف دور ہو گیا، اور پھر وہ قوم لوط کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ ابراہیم بہت بردبار، اللہ سے آہوزاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اے ابراہیم، اس گزارش سے آپ گریزاں رہیں، اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ وہ کیا گناہ کرتے تھے؟ لوط علیہ السلام کی قوم میں نے بتایا تھا، مرد مردوں سے بدفعلی کرتے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی عرض کی، بار بار گزارش کی، بحث کی کہ اللہ مہربانی فرما ان کا عذاب۔ آپ دیکھیں نبیوں کے حوصلے کتنے بڑے ہیں۔ قومیں تنگ کرتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، اور پیغمبر پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما، اے اللہ ان سے عذاب۔ آیت نمبر 77 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں اور لوط علیہ السلام کے اپنی قوم کو بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد، قوم کے بدعمال لوگوں کے دوڑ کر آنے اور حضرت لوط کو ان کے سمجھانے اور ان کے انکار پر مضطرب ہونے کا ذکر ہے، جس پر فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیں، اس لیے کہ صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، اور قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے، لگاتار پتھر آئے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فساد فی الارض سے باز آؤ اور اپنے سے پہلے سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو۔ جب حضرت شعیب کی نصیحتوں کا ان پر اثر نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے، گویا وہ کبھی وہاں آباد تھے ہی نہیں۔ آیت نمبر 96 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 معجزات کا ذکر ہے۔ پھر فرعون اور اس کے پیروکاروں کے باطل روش کے باعث ان کی ہلاکت کا بھی ذکر فرمایا، اور دنیا اور آخرت میں انہیں ملعون یعنی لعنتی قرار دیا۔ جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ان میں سے بعض کے آثار موجود ہیں اور بعض کے آثار تک معدوم ہو چکے۔ ان میں سے ہر بستی والے اپنے ظلم کے باعث ہی ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی، 2 قسمیں فرمایا، ایک ہیں سعادت مند لوگ اور دوسرے ہیں بدبخت۔ فرمایا بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نا ختم ہونے والی عطا ہے۔ آیت نمبر 110 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اسی طرح قوم موسیٰ نے تورات کے بارے میں بھی اختلاف کیا تھا، اور اللہ نے